طارق فضل صاحب آپ فرمائے گا، ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ریمانڈ کی مدت ہے وہ بھی کم کر دی ہے، 14 دن کر دی ہے. پبلک ایٹ لارج، وہ جو فراڈ پبلک ایٹ لارج والا تھا، اس کی تعداد جو ہے آپ 100 پہ لے گئے ہیں، پہلے وہ 25-30 پہ بھی ہو جاتا تھا. تو اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کیسنگ ہے اس میں بھلا کرے گا نون لیگ کے لوگوں کا. ملک صاحب، نون لیگ نے نیب کو جتنا بھگتنا تھا ہم بھگت چکے ہیں. اب باری بسل میں پی ٹی آئی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف ایک انتقام کی آگ میں اندھا ہو کے نیب کو انلیش کر دینا پی ٹی آئی کے خلاف، جس طرح انہوں نے ہمارے خلاف انلیش کیا تھا اور جھوٹے مقدمات بھی بنائے، اور اگر نیب کا مقدمہ کوئی نہیں بنا تو رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں پہ انہوں نے ہیروئن تک کے اور چرس تک کے مقدمات بنا دیے. تو یہ سرین ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس عمل کو دہرائیں یا اس لائن پہ چلیں. نیب کے اندر جو اصلاحات ہو رہی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک آگے بڑھے، ناجائز طور پہ لوگوں کو نہ پھنسایا جائے. آپ یقین کریں کہ میں اب بھی جب میرا کوئی انٹریکشن وفاقی جو سیکریٹریز ہیں، فیڈرل سیکریٹریز، ان سے ہوا ہے، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، مجھے اکثر نے یہ بات کی ہے کہ جب تک نیب میں ریفارمز نہیں ہوں گی، بیوروکریسی آپ کے ساتھ نہیں چلے گی. بیوروکریسی کے لوگ ڈرتے ہیں، ایک فائل سائن کرنے سے ڈرتے ہیں، اور یہ حقیقت بات ہے. کوئی نیا انیشیٹو، کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی نیا ریفارم، وہ ڈرتے ہیں کہ ہم نے 2 یا 3 سال سیکٹری کے طور پہ کام کرنا ہے اور اگر 10 سال ہم نے مقدمے بھگتنے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہاں اسلام آباد میں جو بریگیڈیئر اسد منیر، ایک انتہائی آنیسٹ کمپیٹنٹ آفیسر، ہمارے سی ڈی اے میں رہے، وہ ان کے خلاف نیب نے جھوٹا مقدمہ کھولا اور وہ شخص اتنا ڈپریس ہوا ذہنی طور پہ کہ اس نے خودکشی کر لی، اور اس کے بعد نیب نے اسے باعزت بری کر دیا. مرنے کے بعد کون واپس لائے گا؟ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کا. کون ذمہ دار ہے؟